انس وہرا صاحب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ جابلیس ہیں، انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے۔ استخارہ انہوں نے کروایا تو اس میں جو جواب انہیں بتایا گیا کہ یہ وقتی آزمائش ہے۔ میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ۔ ریحان کھیراڑا والا صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد یعنی میرے اہل بیت۔ سرکار نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک مجھے حوض کوثر پر قیامت میں نہ ملے، وہاں تک اہل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن اہل بیت کے ساتھ۔ تو ریحان صاحب کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین میں سے کسی کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا کسی صحابہ میں سے کسی صحابہ کی جماعت کو اللہ کے رسول نے ساتھی کیوں نہیں بنایا قرآن کا، اہل بیت ہی کو کیوں بنایا؟ مظفر شیخ صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ رمضان شریف میں اگر ہم نے کسی مسجد میں تراویح پڑھنا شروع کیا اور ضرورتاً ہم کو کبھی ادھر ادھر جانا پڑے تو ہم کیا وہیں پڑھیں آ کے یا کہیں بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں؟ علیم شیخ صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جگہ یہ جاب کرنے گئے کہ میں جاب کرنے ایک جگہ گیا تو وہاں قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہے۔ ریحان صاحب کا انہوں نے کہا فاتحہ جو کھانے وغیرہ پہ دی جاتی ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ سوال ریحان صاحب نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ تو اور تیرا کا استعمال کیا جاتا ہے، تو شمع رسالت ہے نا، عالم تیرا پروانہ، تو یہ تو اور تیرا جو ہے یہ یعنی بتانا ہی چاہتے ہیں یا پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا یہ ادب کے خلاف تو نہیں ہے؟ شیخ آفتاب صاحب نے سوال کیا ہے کہ اولیاء کرام کے عرس کے موقع پر سندل وغیرہ، جو سندل شریف لکھا انہوں نے، سندل شریف وغیرہ کی جو رسومات کی جاتی ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ عابد خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں کسی کے وہاں اور وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ چند سوالات موصول ہوئے اور انشاءاللہ اس کا جواب حاضر کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے بارگاہ میں۔ جو سوالات بھیجے گئے ہیں یا جو ہمیں موصول ہوئے ان میں سے انس وہرا صاحب انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ جابلیس ہیں، انہیں نوکری نہیں مل رہی ہے اور استخارہ انہوں نے کروایا تو اس میں جو جواب انہیں بتایا گیا کہ یہ وقتی آزمائش ہے، ٹیمپریری، عارضی، اور لیکن آدمی اس سے مطمئن تو نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ چلیے وقتی عارضی آزمائش بھی ہے تو اس کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ نہیں، کب تک ہے؟ خیر، جس نے بھی جواب دیا، جیسا بھی انہوں نے جواب حاصل کیا، بہرحال آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اس پر عمل کیجیے انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز کے بعد جب نماز مکمل کرنے تو سجدے میں جائیں، اول آخر درود شریف 3 بار اور بیچ میں 41 مرتبہ یا وہاب، 41 بار یا وہابو پڑھنا ہے اول آخر درود شریف سجدے کی حالت میں، اور جب سجدے سے اٹھ جائیں پھر تسبیح لے لیں یا ہاتھ پہ گن کے 21 مرتبہ پڑھیں، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ 21 بار سجدے سے اٹھنے کے بعد، لیکن سجدے میں صرف یا وہابو 41 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف کے ساتھ۔ دوسرا سوال ہے ریحان کھیراڑا والا صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد یعنی میرے اہل بیت۔ سرکار نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک مجھے حوض کوثر پر قیامت میں نہ ملے، وہاں تک اہل بیت قرآن کے ساتھ اور قرآن اہل بیت کے ساتھ۔ تو ریحان صاحب کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین میں سے کسی کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا کسی صحابہ میں سے کسی صحابہ کی جماعت کو اللہ کے رسول نے ساتھی کیوں نہیں بنایا قرآن کا، اہل بیت ہی کو کیوں بنایا؟ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس پر غازی ملت کی مکمل تقریر ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ چونکہ صحابی جو تھے اللہ کے رسول کو جنہوں نے ماتھے کی آنکھ سے ظاہری حیات میں دیکھا وہی صحابی ہیں،
تب جتنوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو وہ صحابی ہو گئے، مگر ایک وقت ایسا بھی تو آنے والا تھا کہ صحابیت کا دور ختم ہوگا، اس لیے کہ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو اس کے بعد تو صحابی بننا بند ہو گئے، کیونکہ جو رسول کو ایمان کی آنکھ سے دیکھے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد تو پھر کوئی صحابی ہوا نہیں، اور جتنے تھے صحابی ان کا ایک دور آئے گا، 100 سال 150 سال میں صحابیت کا دور ختم ہوگا، پھر تابعی کے دور شروع ہوگا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ تو صحابی 100-125 سال میں مطلب ان کے بعد کوئی صحابی رہے گا نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا، کیونکہ صحابیت جو ہے وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے سے ملتی ہے، مگر اہل بیت جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے خونی یعنی اولاد آل اولاد میں سے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو چونکہ قیامت تک کے قرآن کو بھی رہنا ہے تو ایسے ہی کو ساتھی بنایا جائے جو قیامت تک ساتھ نبھائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی قرار دیا۔ مزید تفصیل معلوم کرنا ہو غازی ملت کی تقریر آپ سنیں، انشاءاللہ اطمینان بخش جواب آپ کو مل جائے گا۔ سوال ہے مظفر شیخ صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان شریف میں اگر ہم نے کسی مسجد میں تراویح پڑھنا شروع کیا اور ضرورتاً ہم کو کبھی ادھر ادھر جانا پڑے تو ہم کیا وہیں پڑھیں آ کے یا کہیں بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی اسی مسجد میں تراویح پوری ادا کرنا ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے یا ضروری ہے، وہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ جناب ایسا ہے کہ تراویح جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ 20 رکعت کا نام ہے، اب وہ چاہے آپ گھر میں بھی پڑھ لیجئے، چاہے مسجد میں پڑھیے، چاہے آج یہاں پڑھیے کل وہاں پڑھیے، کہیں بھی پڑھیے، 20 رکعت ہونا چاہیے۔ ایک مسجد میں آدمی جو پابندی کرتا ہے اس کی وجہ تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ قرآن سننا مراد ہے، چونکہ کہیں 1.25 پارہ ہو رہا ہے، کہیں 1.5 پارہ ہو رہا ہے، کہیں 1.25 پارہ ہوتا ہے، کہیں 2 پارہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کہاں شروع کیا آپ نے، کبھی وہ آپ 1.25 پارے والے میں جا رہے ہیں اور باہر نکلے کوئی 1.5 پارے والے کی، تو جہاں آپ کا چھوٹا ہے اس سے تو کہیں آگے وہ پڑھیں گے۔ تو قرآن جو لفظ بلفظ پورا سننا جن کا وہ مقصد ہو تو انہیں تو ایک ہی مسجد میں پڑھنا پڑے گا، اور جنہیں صرف تراویح سے مطلب ہے تراویح پڑھنا ہے کہیں بھی پڑھ لیں، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کہیں نہ مل سکے تو اپنے گھر میں پڑھ لیجیے، کوئی بات نہیں۔ سوال ہے علیم شیخ صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک جگہ یہ جاب کرنے گئے کہ میں جاب کرنے ایک جگہ گیا تو وہاں قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا کہ قبلہ کدھر ہے نماز کے لیے، تو انہوں نے کیمپس وغیرہ یا جو بھی وہ آتے ہیں ایپ وغیرہ جو آتی ہے اس کو استعمال کیا انہوں نے قبلہ کے لیے، اور اس نے بتایا کہ ادھر ہے، مگر ایک صاحب اور جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ غلط نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر ہے، جدھر بھی بتایا اس سے ہٹ کے بتا دیا انہوں نے۔ ابھی 1 مہینہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 1 مہینے بعد وہی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ارے وہ تمہیں سے غلطی ہو گئی، قبلہ ادھر نہیں ادھر ہی ہے۔ اب ان کا سوال یہ کہ وہ 1 مہینہ جو میں نے نماز پڑھی اس کا کیا؟ اس میں دونوں طرح کی رعایتیں، دونوں آپشن ہیں کہ آپ چاہیں تو 1 ہی مہینے کی تو نماز ہے، ہر نماز کے بعد اسے دوہرا لیجئے، جو سب سے پہلے قضا ہوئی، جو سب سے پہلی نماز ہے اس کو دوہرا سکتے ہیں، فرض ہے صرف، ہر نماز میں اس کو 1 مہینے تک دوہرا لیں گے تو 1 مہینے والی نماز ریپیٹ ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ نے انجانے میں بھول میں جو بھی آپ نے پڑھی، قرآن کریم نے ایک جگہ اور بھی تو فرمایا نا کہ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی چہرہ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اگرچہ آپ نے غلطی سے پڑھی جو بھی پڑھا، لیکن وہ نماز انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یقیناً قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ ملے گا نا وہاں اوپر، جو جس نے نیچے بتایا تھا آپ کو پکڑو اس کو، ورنہ اسی نے بتایا تھا۔ اور اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں تو کوئی زیادہ ہے بھی نہیں، ہر جیسے آج فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو فجر سے پہلے سنت اور فجر فرض کے بیچ میں 2 رکعت فرض پڑھ لے، اور یہ نیت کریں کہ جو سب سے پہلے مجھ سے غلطی سے جو میں نے پڑھا تھا جو سب سے پہلے، تو ایک دن کی اس طرح ہو جائے گی، ظہر میں ظہر پڑھ لیں، عصر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں، پھر دوسرا دن ہے تو پھر وہی بولنا ہے کہ جو سب سے پہلے، کیونکہ پہلی والی تو آپ نے کر لیا، اب جو بچی وہ سب سے پہلے والی، اس طرح 1 مہینہ ریپیٹ کر لیں آپ، اور ورنہ پھر اللہ کی ذات سے امید رکھیے اللہ قبول فرمائے گا۔ سوال ہے ریحان صاحب کا، انہوں نے کہا فاتحہ جو کھانے وغیرہ پہ دی جاتی ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو جب یہ جو مروجہ فاتحہ ہے یہ تو بعد میں علماء کرام نے، اولیاء کرام نے، ائمہ اعظام نے بتایا کہ یہ پڑھ کے اس طرح، کہ اصل مقصد فاتحہ نہیں ہے بلکہ اصل مقصد ہے ایصال ثواب۔ آپ بول رہے ہیں کہ حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے، یعنی مطلب کیسے ملے گا؟ حدیث پاک میں ایصال ثواب کا ثبوت تو ہے نا۔ اب جو فاتحہ کی جو شکل دی گئی یہ عوام کی سہولت کے لیے یہ شکل دی گئی کہ بھئی یہ پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ کے وہی ایصال ثواب، وہ کھانے کا جو تم نے پکایا جو خرچ کیا وہ سب کا ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ طریقہ نکالا گیا، لیکن اصل مقصد جو حدیث و قرآن سے ثابت ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کرنے سے واقعی جو بھی آپ ایصال کریں گے اس کا ثواب ملے گا آپ کو. بھائی نہیں کہ کنواں کھدوا دو، لوگ اس میں سے پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. مسجد بنوا دو یا مسجد میں حصہ لو، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کے یعنی ثواب جاریہ ہے وہ. اسی طرح کھانا وغیرہ پکا کے قرآن شریف پڑھ کے اگر ہم کسی کو ایصال کریں، ثواب کو ایصال کریں، بھیجیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حکم دیا کہ بھئی اس کا ثواب، جسے ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں کھجور کا ٹکڑا لے کر آئے، آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا اس کا ثواب تمام مومن مومنات جو بھی ہو، اللہ کے رسول نے اس طرح کیا، اور وہ پھر بعد میں تقسیم کیا گیا. مطلب ایصال ثواب کا جو ہے وہ مین ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. ایک قانون ہے 302 مرڈر کیس. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کس طرح مرڈر کرو گے تو 302 ہوگا، بس مرڈر کیس ہے. اب چاہے چاقو سے مارو، چاہے گولی مارو، چاہے پٹک کے مارو، چاہے گلا کاٹو، چاہے گلا دبا دو، چاہے سانس روک دو، چاہے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاؤ، مرا نہ تو 302 ہے. طریقہ بدل سکتا ہے مگر قانون تو وہی رہے گا نا. اب کوئی بولے کہ صاحب آپ نے وہ گولی مارا تھا، اس کو 302 کی جج صاحب نے سزا سنائی، میں نے تو چاقو مارا تھا یا میں نے تو گلا دبایا تھا، تو جج یہی بولے گا کہ بھئی تیرا طریقہ الگ تھا لیکن نیت تو سب کی ایک ہی نا، مرڈر کی. اسی طرح جو ایصال ثواب وہ مین ہے. اب طریقہ آپ بدل سکتے ہیں، نہر کھدوا کے ایصال ثواب، مسجد بنوا کے ایصال ثواب، مدرسہ بنوا کے ایصال ثواب، کسی کی مدد کر کے، یعنی اس طرح بھی ایصال ثواب، میں نے جو مدد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو یا میرے والدین کو پہنچے تو بھی صحیح ہے. تو یہ ایصال ثواب اس کو کہتے ہیں. فاتحہ کا مقصد یہی ہے. اب وہ کھانے پر دو، کھیر پر دو، جس پر چاہے دو، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. دوسرا سوال ریحان صاحب نے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ تو اور تیرا کا استعمال کیا جاتا ہے، تو شمع رسالت ہے نا، عالم تیرا پروانہ، تو یہ تو اور تیرا جو ہے یہ یعنی بتانا ہی چاہتے یا پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ کیا یہ ادب کے خلاف تو نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہم اردو میں آپ بولتے ہیں، تو بولتے نہیں بولتے، تم بولتے ہیں، لیکن عربی میں تو ایک ہی لفظ ہے، کا، لکا. وہاں یہ تھوڑی آپ کے لیے، وہاں یہ کہ تیرے لیے. کسی کو بھی بولیں گے لکا، من کا، تو وہاں کاف کے معنی تو تیرا وہی سب ہے. تو یہ زبان و بیان کے حساب سے ہے. ہماری اردو زبان میں ادباً آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا تم کا لفظ بولتے ہیں، لیکن تو بولتے ہیں، تو جب بولتے ہیں اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، اور اس میں حد درجہ آدمی جب قریب ہوتا ہے، بہت ہی کلوز ہوتا ہے، تو وہاں اس طرح الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں تو کا لفظ استعمال کیا. جسے میں نے ایک بہت اچھے شاعر نے کہا تھا کہ آپ یوں نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، آپ یوں نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے آپ پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے. پہلے آپ سے ہم شروع ہوئے، پھر اور بے تکلفی بڑھی تو تم پہ آ گئے، اور پھر بہت زیادہ کلوز ہوئے تو پہ آ گئے. تو اگر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی قربت کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا جائے، اور اس میں محبت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں توہین والا پہلو اجاگر، ورنہ توہین والا پہلو ہوگا تو کسی کو بھی تو کہنا حرام ہو جائے گا، کسی کو بھی تو نہیں کہہ سکتے. لیکن تو اسی وقت کہا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ بے تکلفی ہو، بہت زیادہ کلوز ہو، وہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور عربی میں تو ایک ہی لفظ ہے کا، اس کو تو کہو، اس کو آپ کہو. ورفعنا لک ذکرک، ہے نا، ووجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا، وہاں تیرا ہی ایک ہی لفظ ہے کہ ہم نے تجھے وارفتہ پایا، ہم نے تجھے صاحب عیال پایا. یہ مطلب تجھے کا لفظ ہے. اب اس کو ہم جب اردو میں کہتے ہیں تو ہماری زبان و بیان کے اعتبار سے ہم آپ لگا دیتے ہیں احترام کے لیے، لیکن اگر تو بھی کہا جائے تو اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے. شیخ آفتاب صاحب نے سوال کیا ہے کہ اولیاء کرام کے عرس کے موقع پر سندل وغیرہ، جو سندل شریف لکھا انہوں نے، سندل شریف وغیرہ کی جو رسومات کی جاتی ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ لیکن ایک جو چلا ہے، اچھا اس میں کوئی بدعت اور کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہوتا. بھائی اگر مزار شریف پہ خوشبو کے لیے سندل لگایا جائے یا عطر لگایا جائے تو تکلیف کیوں ہے؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ مزار ہی پہ لگایا جا رہا ہے نا. بس یہ کہ ایک جو صوفیانہ طرز چلا ہے، ایک خانقاہی رسم سے کہہ لیجئے، تو وہ کوئی حرام اور ناجائز تھی نہیں، اس لیے روکا بھی نہیں گیا کہ چلو بھئی یہ بھی ایک یعنی بارگاہ اولیاء اللہ میں
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سندل مالی کرتے ہیں تاکہ وہ قبر شریف خوشبو سے معطر رہے. مقصد یہی اور کچھ نہیں. عابد خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں کسی کے وہاں اور وہ غیر مسلم ہیں تو ان کے یہاں کھانا کھانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب غیر مسلم کے یہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں, پانی پینے میں بھی کوئی حرج نہیں, بلکہ جو مسئلہ ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک ہے. وہ پانی پی کے آپ کو دے دے آپ اسے پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, جھوٹا پاک ہے. جب اس کا جھوٹا پاک ہے تو اس کا گھر کا کھانا پاک نہیں ہوگا. ہاں لیکن اگر آج کل کے ماحول کے اعتبار سے گو موتر چھڑکتے ہوں, کھانے میں بھی چھڑکتے ہوں, پانی میں بھی ڈال, تو پھر اس میں احتیاط کرنا لازم ہے آج کل کے ماحول کے حساب سے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں وہ یا وہ یہ سب کرنے والے نہیں ہیں اور قابل بھروسہ آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں, کھا سکتے ہیں, اس میں شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.